الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے موسم بدلتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ جب بہار کا مہینہ آتا ہے نا تو ہر طرف ہرا بھرا ہوتا ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوتے ہیں، انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بھی باطنی طور پر ایک بہار کا مہینہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کئی مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکت والا ہوگا۔ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ جیسے دنیا میں کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو لوگ نہا دھو کے تیار ہو جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، دلہن بھی غسل کرتی ہے اور دلہا بھی غسل کرتا ہے۔ کہیں کسی تقریب میں جانا ہے تو لوگ غسل کر کے تیار ہو کے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کے لیے ہمیں باطنی طور پہ غسل کرنا چاہیے۔ اور باطنی غسل کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنا یہ باطنی غسل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان میں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی 15 شعبان سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ نے ایک مثال سے سمجھائی ہے بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے 6 بجے، لیکن 4:30 پونے 5 طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم اور روشنی شروع۔ پھر روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے جی کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں، روشنی اتنی ہوتی ہے، اسفار اتنا ہوتا ہے۔ پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق 15 شعبان کی رات کو ہوتی ہے۔ پھر 15 شعبان کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی جاتی ہے، نور بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان کی برکتیں ہیں۔ پندرہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں۔ کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس بندے نے فوت ہونا ہے، کس کو خوشی ملنی ہے، کس کو غم ملنا ہے، کس کو صحت، کس کو بیماری، اور یہ لسٹیں بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر 27 رمضان کو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بھئی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے۔
اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، رزق کی تنگی، صحت کی مسئلے، فلاں مسئلے فلاں مسئلے، بھائی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت کیوں نہیں رو دھو لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت اگر رو لیں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ اب جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور لسٹیں بن کے مل گئیں فرشتوں کو، پھر ہم کہتے ہیں جی تقدیر بدلواؤ، تو بیوقوفی ہے نا ہماری۔ ہمیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں۔ تو 15 شعبان سے لے کے پورا رمضان، 27 رمضان تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کروانی ہے اپنی حاجت کے مطابق تو اللہ سے اس وقت آہوزاری کرے اور اللہ کو منائے، اور اللہ تعالیٰ جلدی مان جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے کہ بندہ اگر نافرمان بھی ہو جائے تو بھی اللہ بندے کو نہیں چھوڑتے۔ فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، اللہ رزق دیتے تھے، صحت اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، بادشاہی اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی، تو ایسے نافرمان کو بھی اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے، تو پھر فرمان بردار کو اللہ کیسے اکیلا چھوڑیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں۔ نبی علیہ السلام نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، ایک مہینہ جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کے محبوب جب کسی کو عظیم مہینہ کہہ رہے ہوں اور اس کی برکتیں سنا رہے ہوں تو وہ کتنی برکت والا مہینہ ہوگا۔ اس لیے رمضان مبارک کے لیے ابھی سے ہم ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اپنی مصروفیتیں آگے پیچھے ایسی کریں کہ رمضان میں ہم سکون سے عبادت کر سکیں۔ ایک مہینہ عبادت کریں گے اور اس کی برکتیں پورا سال ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اکثر دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، جاب نہیں مل رہی، قرضہ نہیں اتر رہا، مکان نہیں بنا۔ یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اب وہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ تین باتوں پہ مومن کو خوشی ہونی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ وبمحمد النبی، اور نبی علیہ السلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ ان تین باتوں پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کی یہ دلیل ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام سے راضی ہو کہ وہ ہمارے پیغمبر اسلام ہیں، اور اسلام سے راضی ہو کہ وہ میرا دین ہے۔ آج ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا عجیب محسوس کرتے ہیں، ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جی ہم کیسے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پروپیگنڈا دیکھو کتنا ہو گیا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ کا احسان مانیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر ہم اسلام کو اپنے لیے پابندیاں اور بوجھ سمجھیں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک ذہن میں رکھ لے بات کہ مدد اگر مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ کسی اور کی عبادت کرے، اس لیے اللہ نے شرک کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دیکھیں اللہ نے انسان کے ساتھ کیا مہربانی کی، ہر جانور ہر پرندہ دانہ چگنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے سر جھکاتا ہے۔ آپ کبوتر کے سامنے دانے ڈالیں سر جھکائے گا، خرگوش کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، گائے بکری بھینس کو کھانا کھلائیں سر جھکائے گا، جس کو بھی کھانا ڈالیں وہ شیر کو کھانا ڈالیں وہ بھی سر جھکائے گا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا میرے بندے تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے، اب یہ غیر کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے، ہم اپنا منہ کھانے تک نہیں پہنچاتے، کھانا ہمارے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جس پروردگار نے کھانے کے لیے بھی ہمارے سر کو جھکنے کا موقع نہیں دیا، وہ عبادت کے لیے کہیں جھکنے کے لیے کیسے گوارا کر لے گا؟ اس لیے یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اب جب پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ مدد فرماتے ہیں ہر بندے کی۔ ہم بے صبرے بن جاتے ہیں اور جلدی اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیں قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لیے پکارتا رہا، آپ نے تو مجھے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا؟ اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ جی میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ضرور رسپونڈ کرتا ہے، ضرور جواب دیتا ہے، ضرور بندے کی یہ مدد فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ بس باقی ہوس، اور اللہ کو منائے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کیسے نیک نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر ہم رمضان مبارک میں سکون کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں نا تو ضروری ہے کہ ہمارا کام، کاروبار اور رشتہ دار ان کی صحت وغیرہ سب چیز ٹھیک رہے، تبھی عبادت کر سکیں گے نا۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل پہنچ گئی تو کیا عبادت کرے گا رمضان میں؟ تو ہسپتال کے چکر لگائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا
یا اس کو کوئی ڈاکہ پڑ گیا، وہ کیا عبادت کرے گا؟ تو عبادت پرسکون ماحول میں انسان کرتا ہے، اور پرسکون ماحول حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو سلامت رکھے، ٹھیک ٹھیک رکھے، تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض اکابرین تو رمضان مبارک میں ہر روز ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں اور ایک قرآن مجید رات میں، تو 60 ہو گئے، 30 طرف 2 60، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں، تو 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے رمضان مبارک میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اب عام آدمی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا سکون سے پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، لیکن حفاظ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ اگر ایک دن میں ایک ختم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ حضرات کرتے تھے۔ اتنے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ نبی صاحب نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گے۔ یعنی روزہ جو ہم نے رکھا ہوگا نا، وہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کو جنت عطا فرما دے۔ بلکہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ جو لوگ اچھے انداز سے روزہ رکھنے والے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب یہ باب الریان سے جنت میں داخل ہونے والا مسئلہ عجیب ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی، ہم نے ایک ملک میں جانا تھا، تو پوری فلائٹ پہ کوئی 4-5 دیسی لڑکے تھے، دیسی بندے تھے، ہم پاکستانی، باقی سب گورے تھے۔ یو کے سے جہاز چلا اور اس ملک میں پہنچا۔ اب 4-5 بندے تھے جو دیسی تھے اور باقی سب گورے وہاں کے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک گیٹ ان کا تھا جہاں انہوں نے ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ آنے والے کا صرف پاسپورٹ دیکھتے تھے، کوئی اس پر سائن نہیں، کوئی مہر نہیں، کوئی چیکنگ نہیں، کچھ نہیں۔ بس وہ آتا تھا اور دور سے اپنا پاسپورٹ دکھا دیتا تھا کہ یہ پاسپورٹ ہے اور یہ میری تصویر ہے۔ جتنی دیر میں ہم 4 بندوں نے امیگریشن کروائی، اس سے پہلے 400 بندے اس گیٹ سے پاس ہو گئے۔ تو میرے ایک دوست ساتھ تھے، میں نے کہا بھائی آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کے پاس پاسپورٹ تھا اس ملک کا، یہ دکھاتے گئے اور پاس ہوتے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں ایک باب الریان بنائیں گے، جو روزہ اچھی طرح سے رکھنے والا ہوگا، اللہ فرمائیں گے روزہ اچھا رکھا تھا، چلو جاؤ، تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے رمضان مبارک کی اہمیت ایسی ہے کہ ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں، ذہنی طور پہ بھی، اپنے کاموں کو بھی ایسے کریں کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اور یہ اللہ کی رحمت، مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم نے شعبان کا آج جمعہ دیکھ لیا، چند دن بعد 15 شعبان کا دن آ جائے گا، اور پھر تو برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور رمضان شریف کی برکتیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے اللہ سے جو مانگنا ہے اس کو اپنے وقت پہ مانگیں۔ بھئی جب لسٹیں بن رہی ہیں اگلے سال کے رزق کی، تو اس وقت مانگے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں جی کہ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اچھا رشتہ نہیں ملتا، یا بہت ساری بچیاں ہیں جو کہتی ہیں جی کہ رشتے نہیں آتے۔ بھئی یہ رزق میں شامل ہے،
15 شعبان سے جب یہ اگلے سال کا بجٹ بننا شروع ہوگا، ہم اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ اور کام کاروبار تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہتا ہے تو بندے کو دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ ایک میمن صاحب تھے، نوجوان ہمارے ساتھ تھے، اس نے انک پیڈ جیب میں رکھا ہوا ہوتا تھا، اور جہاں سائن کرنے کا وقت ہوتا تھا نا تو وہ انک پیڈ نکالتا اور انگوٹھا لگاتا تھا۔ سعودی عرب میں جہاں حج کا کوئی کاغذ ہوتا وہ انگوٹھا لگاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یوں پین پکڑیں اور یوں کر کے ایک لائن لگا دیں گے نا تو وہی آپ کے سائن بن جائیں گے، آپ سائن کیا کریں، چھوڑیں انگوٹھے لگانے کو۔ کہتے ہیں پیر صاحب پین تے پکڑنا ہی نہیں تھا۔ عجیب بندہ دیکھا، اس کو پین پکڑنے سے کوئی خار تھی، کہتا تھا پین تے پکڑنا ہی نہیں تھا۔ ہر جگہ وہ انگوٹھا لگاتا، ہر جگہ۔ کہتے میں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے پین نہیں پکڑنا۔ خیر ہم خاموش ہو گئے۔ پھر بعد میں وہ مجھے اپنا سنانے لگا کام کہ جی میرا کاروبار اس وقت 900 کروڑ روپے کا ہے۔ وہ بندہ جس نے پین نہ پکڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، جو انگوٹھے لگاتا ہے، اس کو اللہ نے ایسا کاروبار دے دیا کہ 900 کروڑ روپے کا کاروبار کر رہے ہو۔ پڑھے لکھے کہاں گئے؟ تو رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایسے ان پڑھوں کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ سے مانگیں گے، لپٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، آہ و زاری سے مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرے، اور ہماری انفرادی پریشانیاں تو اپنی جگہ، ہماری اجتماعی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا ملک کتنے بحرانوں کا شکار ہے، امت مسلمہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ تو ہم امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے نا، اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ کے سوا زندگی کا کیا مزہ ہے۔ لہذا یہ آنے والے دن اللہ کی یاد کے دن ہیں، ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت خلوص کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، تو سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں
جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ اے اللہ، جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بندے آپ ہی کے ہیں، آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور آپ کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، بیماریوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے کاموں کی رکاوٹیں دور کر دیجئے۔ اے اللہ، جو حضرات جو دل میں امیدیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ پروردگار عالم، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، آپ کو آپ کی خدائی کا واسطہ، اللہ ہمیں جدائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، آپ تو عظیم ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے، اپنی عظمت اور کبریائی کو دیکھیے، اور ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔